چونکہ نیا بجٹ بننے جا رہا ہے، گزرے ہوئے سال میں جو ملازمین ہیں گورنمنٹ کے، وہ بہت پریشان حال اور مصائب کا شکار ہیں، کیونکہ پہلی مرتبہ یکدم ان پہ بجلی گرائی گئی، ان کی پینشنز میں کٹ لگا دیے گئے، ان کی لیو انکیشمنٹ کا جو وعدہ کیا تھا، جو کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ، اس کو یونیلیٹرلی اڑا دیا گیا، ان کے پاس جو ڈسپیرٹی ملتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ ہمارا مذہب کہتا ہے، اسلام کہتا ہے کہ ایک مزدور کی تنخواہ جو ہے وہ 1 تولہ سونے کے برابر ہونی چاہیے۔ مجھے چند گریڈ 20 کے افسروں سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا، میں تو شرف ہی کہوں گا، اور وہ اس پہ گفتگو سارے A to Z سارے ہی پریشان ہیں، چاہے وہ جو خصوصاً پنجاب کے ہیں، کیونکہ یہ جو لٹھ ماری اور فیصلہ سازی ہے ان لوگوں کے پاس ہے جو نہ پنجاب کے ملازم ہیں، نہ وہ پنجاب کے ملازموں کے مسائل فیس کرتے ہیں، کیونکہ وفاق میں قانون ہی اور چل رہا ہے۔ اول تو وہ اس قید سے ہی آزاد ہیں، تنخواہ شنخواہ ان کے لیے مسئلہ نہیں ہے، ان میں سے 98% کی نیشنلٹیاں 18 گریڈ میں جا کے دوسرے ملکوں کی لے لیتے ہیں، وہ کام ہی یہ کرتے ہیں 18ویں اسکیل میں جانے کے بعد نیشنلٹیاں ڈھونڈنے کا، اور اس کے بعد ریٹائرمنٹ کے بعد نہ کسی نے یہاں رہنا ہے نہ کسی کی ضرورت ہے۔ تو اس لیے جو یہ قاتلانہ فیصلے ہیں ملازموں کے، ان کا استحصال جو ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو خود اس کا حصہ نہیں ہے، اس لیے بھی یہ ظلم ہو رہا ہے۔ تو اب 1 تولہ میں ایک وہ ملازم کی میں بات کر رہا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ 4 سال پہلے میری جو تنخواہ تھی وہ 4 تولے سونے کی قیمت کے برابر تھی۔ آج انفلیشن کی وجہ سے اس کو بھی چھوڑ دیں کہ پینشن کے ساتھ کیا ہوگا، لیو انکیشمنٹ کے ساتھ کیا ہوگا، ڈسپیرٹی کا کیا ہوگا، میری تنخواہ آج آدھے تولے سونے کے برابر رہ گئی ہے۔ اس کا ریاست نے کچھ سوچا ہے کہ اس کا کیا بننا ہے؟ اس نے اپنے بچوں کی شادیاں کرنی ہیں، اور بڑھاپے میں اس نے آدھا وقت ہسپتالوں اور ڈاکٹروں کے چکر لگاتے ہوئے گزارنا ہے۔ تو اس پہ کوئی سوچ بچار فنانس نے کچھ ان کے لیے سوچا ہے، کچھ رکھا ہے؟ فیوچر میں میری یہ گزارش ہے کہ خدا کے لیے ان کا کچھ خیال کریں اس پالیسی کو، کیونکہ ریاست نے ان کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا جب انہیں ملازم رکھا گیا تھا، ایک کانٹریکٹ تھا ان کے ساتھ کہ ان شرائط پہ ہم آپ کو ملازم رکھ رہے ہیں اور ریٹائرمنٹ کے یہ بینیفٹ آپ کو ملیں گے۔ تو یہ ریٹروسپیکٹو کیسے افیکٹ ہو سکتا ہے؟ نئے آنے والوں پہ جو تلوار چلانی ہے چلاتے رہیں، لیکن جن کے ساتھ آپ ایک کانٹریکٹ میں ہیں ریاست میں، تو وہ اس کو آپ یونیلیٹرلی کیسے وائلیٹ کر سکتے ہیں؟ اس کو بھی دیکھیں۔ بے شک جہاں حکمران ہیں، ہماری قیادت ہے، ان کو آپ نے ایک کوئی روزی پکچر دکھائی ہوگی کہ کچھ نہیں ہو رہا، ان کو یہ ہے، ان کو وہ ہے، کوئی افیکٹ نہیں ہو رہا ہے، لوگ بڑے خوشحال ہیں جیسے روز یہاں ہم سنتے ہیں۔ تو لیکن جو اصل صورتحال ہے یہ میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب اس کا دوسرا پہلو ہے، یہ ظلم آپ نے کر لیا۔ اب جب میں کہوں گا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ IMF نے یہ کہہ دیا ہمارے اوپر بوجھ اتنا ہے کہ ہم ان کی پینشن کا بوجھ دوسرا پہلو ہے، یہ ظلم آپ نے کر لیا۔ اب جب میں کہوں گا تو کہا جاتا ہے کہ اس کی ایک وجہ بیان کی جاتی ہے کہ IMF نے یہ کہہ دیا ہمارے اوپر بوجھ اتنا ہے کہ ہم ان کی پینشن کا بوجھ برداشت نہیں کر سکتے، اس لیے ریاست کی مجبوری ہے۔ چلو یہ بات بھی مان لیں، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے ایک سورس رکھتا ہوں۔ یہ وفاق ہے جو صوبائی محاصل وفاق اکٹھے کرتا ہے، صوبے کے وفاق،
सूबाई मुहसल, मैं एक छोटी सी मिसाल आपको देता हूं, और भी होंगे जो शायद मेरी नजर में ना हो। EOBI जो पंजाब का हिस्सा है, उसका जो कलेक्शन वफाक करता है वो उसकी सर्टन परसेंटेज कलेक्शन चार्जेस के नाम से काटता है, और इसी तरह वर्कर वेलफेयर फंड की जो एजुकेशन सेस से इनकम टैक्स के साथ कटौती होती है, उससे भी वो एक सर्टन परसेंटेज काटता है। अब सूबे में आ जाएं, जो हमारे म्युनिसिपल सर्विसेज के अदारे हैं, म्युनिसिपल कमेटियां हैं, उनका जो प्रॉपर्टी टैक्स है वो एक्साइज डिपार्टमेंट कलेक्शन करता है। अब वो 15% एक ही सूबा है, उसके महकमे हैं, वो 15% कलेक्शन चार्जेस काट के फिर वो म्युनिसिपल कमेटी को पेमेंट करता है। वो अलग बात है उसको कितनी मिलती है नहीं मिलती, लेकिन वो कागजों में इतना जरूर काट लेते हैं, हिस्सा मिलता नहीं मिलता। अब मैं ये सवाल आपके और इस हाउस के सामने रखता हूं कि पंजाब जो है वो वफाक को ट्रिलियन ऑफ रुपीज इकट्ठा करके देता है। ये पंजाब के हैं, तनख्वाहें हम देते हैं, पैसा वफाक का इकट्ठा करते हैं और वफाक को इकट्ठा करके देते हैं। तो क्या सूबा 18वीं तरमीम के बाद ये मुतालबा नहीं कर सकता कि आप तो कलेक्शन चार्जेस हमसे लेते हैं, तो जब तनख्वाह हम देते हैं, मराद हम देते हैं, मुलाज़म हमारे हैं, अपना काम छोड़ के ये काम करते हैं, तो फिर क्यों सर्टन अमाउंट जो है वो कलेक्शन चार्जेस हमें नहीं मिलते? अगर सिर्फ इसको एड्रेस कर लिया जाए तो इन मुलाजमों को जो आप 100% तनख्वाहें देंगे, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसे आपके बजट में आएंगे। तो ये एक प्रपोजल है, एक सोर्स है, जो मैं वजीर खजाना तशरीफ नहीं रखते और जो इस वक्त बैठे हैं गैलरी में, वो इसको नोट करें, देखें, कोई जरूरत पैदा करें, इस तरह की कोई प्रपोजल लाएं, क्योंकि ये हमारा हक है और ये मिसाल मौजूद है जो मैंने आपके सामने रखी है। तो इससे उन मुलाजमीन की जो लाखों की तादाद है उनकी कोई अशकशोई हो सकेगी। जनाब स्पीकर, तो मैंने पहले दस देना सी हजूर। नहीं, अभी तक मैंने किसी को नहीं टोका, तो मैं तो खुद ही रजा कराना कह रहा था कि दोस्त का ख्याल रखें। टाइम जी करें, हम जैसा वाइंड अप करें। नहीं, हम जैसा वाइंड अप करें। जनाब स्पीकर,